مفتی صاحب اللہ تعالیٰ سے ہمیں کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے اور ہمیں اپنے رب سے کس طرح دعا مانگنی چاہیے؟ کیونکہ فی زمانہ ایک تو لوگ دعا سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، چلے نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو دعا کے لیے تو بالکل وقت نہیں نکالتے، پھر دعا اگر مانگنے بیٹھ بھی جائے نا تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ یار اب کیا مانگیں، اپنے رب سے کس طرح مانگیں. تو اس کا کوئی حضرت کرینہ ارشاد فرمائیں. دیکھیں انسان جو ہے وہ ایک محتاج مخلوق ہے. اس دنیا میں بھی اس کی حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کی بے شمار ضرورتیں ہیں. تو دونوں مقامات کی حاجت روائی کے لیے وہ اللہ ہی سے سوال کرے گا. اور چونکہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، لیکن انسان کی ضرورت اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اللہ ہی کو پکارے گا، اسی سے مدد طلب کرے گا. اسی لیے ایک جامع جو ہے وہ دعا ذکر کی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. تو اس نے سب کچھ مانگ لیا. شریعت مطہرہ نے ہی ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. تو دنیا مانگنا، دنیا کی سہولتیں مانگنا، آسائشیں مانگنا یہ منع نہیں ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع ہی کے لیے پیدا کیے ہیں. لیکن ایک چیز کو مانگنا، اسی کی طرف ساری توجہ ہونا، اور دوسری جو ضرورت ہے اس سے صرف نظر کرنا کہ آخرت سے بالکل آنکھیں بند کر لینا، یہ درست رویہ نہیں ہے. بلکہ دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے. پہلی بات تو یہ. دوسرا، مانگنے کا ادب یہ ہے کہ جس سے مانگ رہا ہے اس کی طرف توجہ تو کرے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ میری طرف نہ دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں، تو پھر مجھے برا محسوس ہوگا. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دوں تو آپ کو برا محسوس ہوگا کہ زبان لفظ تو ادا کر رہی ہے مگر دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے. توجہ. ہاں، تو اس لیے جس سے مانگ رہے ہیں آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، یکسوئی اختیار کریں، اور اس بات کا یقین کامل رکھیں کہ وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے، اور سننے سے پہلے بھی جانتا ہے، اور قادر بھی ہے کہ آپ کی حاجت روائی کر سکے. کیا بات. اور وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ان تمام تر اعتقادات کے ساتھ جب متوجہ ہوگا تو پھر انسان کو جو ہے ایک قوت حاصل ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ آداب کا خیال رکھا جائے، دوسرا یہ کہ دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی. آخری بات یہ کہ جو مانگ رہا ہے اس کی قبولیت چاہتا ہے وہ، لیکن قبولیت کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہی دے دیا، یہ بھی قبولیت ہے. وہ نہ دیا، اس سے بہتر کچھ دے دیا، یہ بھی قبولیت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، تو بظاہر جو ہے اس کو لگتا ہے کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا. تو لوگ کہتے ہیں یار ہم تو دعا مانگتے ہیں کچھ ہوتا ہی نہیں. ارے بھائی، قبولیت کا اگر مفہوم آپ سمجھ لیتے تو آپ یوں نہ کہتے کہ قبول نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی کہ آخرت میں اس کے نامہ اعمال میں بہت سارا وزن رکھ دیا جائے گا. تو کہے گا یہ کون سی نیکی، یہ تو میں نے نہیں کی. تو کہا جائے گا یہ جو وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی اور اس کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا تھا. تو کہے گا اتنا بدلا. اللہ. اب حضور فرماتے ہیں یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعائی قبول نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ. تو ادب پہلی چیز. دوسرا، دنیا اور آخرت دونوں کو پیش نظر رکھیں، اور پھر قبولیت کے مفہوم کو پیش نظر رکھیں، تو انشاءاللہ اطمینان قلب حاصل ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.